جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو شکست فاش دے کر آپ 24 کروڑ عوام کے دل جیتیں گے. یہ ہم ہر چیز میں بھارت کے لیے ہم ایک جنگ، ایک نفرت کیوں لے آتے ہیں؟ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں جو 2023 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں انہوں نے کھیلا تھا، انہوں نے مڈل آرڈر میں جو بلے باز رکھے ہوئے ہیں وہ نسبتاً وہ مہارت رکھتے ہیں. شرییس بہت اچھا کھیلتا ہے. اگر رشبھ پنٹ آتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا. کرکٹ کے لیے، ملک کے لیے کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں رول لینا دینا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، گرجز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اختلافات، تعصب لے کے بیٹھے ہیں. I never believed in that. 8 منٹ کی ان کی یہ تقریر تھی، اس میں 3 مرتبہ انہوں نے یہی بات دہرائی کہ آپ بھارت کو شکست فاش دیں گے اور آپ عوام کے دل جیت لیں گے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک گیم ہے، ایک کھیل ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی. اور کھیل جو ہوتا ہے نا وہ ایک موقع فراہم کرتا ہے گڈ ول کا، خیر سگالی کے جذبات کا. ایک موقع ہوتا ہے جس پہ آپ تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک اچھی فیلنگز، ایک گڈ ول کی فیلنگز آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ صاحب اس پہ فوکس کرتے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر تھا. لیکن انہوں نے وہی جنگجویانہ ایک رویہ اختیار کیا اور 3 مرتبہ انہوں نے ایک ہی بات دہرائی. تو میرا خیال ہے کسی بھی باشعور آدمی کو یہ اچھا نہیں لگا ہوگا یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ آپ کرکٹ کے ذریعے آپ 2 ملکوں کو قریب لا سکتے ہیں. آپ اس کو آپ ایک خیر سگالی کے جذبات کو آپ جگا سکتے ہیں لوگوں میں، آپ ایک اچھی فیلنگز پیدا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں جی کہ آپ شکست فاش دیں گے اور ہرا دیں گے اور آپ ہمارے دل جیت لیں گے. اگر آپ نے بھارت کو شکست فاش، یہ شکست فاش کا لفظ انہوں نے 3 مرتبہ استعمال کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا یہ. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ کئی سال گزر گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، اور ٹھیک ہے شروع میں مانتی ہوں کہ ہوتا رہا جھگڑا، لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، جنگیں بھی ہوتی رہیں، کئی طرح کی جھڑپیں جو کہلاتی ہیں وہ بھی چلتی رہیں. اب کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وقت بدل گیا ہے؟ اب آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ جتنا اچھا تعلق رکھیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. اور تھوڑی بہت شکایتیں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس حد تک چلے جانا کہ آپ اس میں سپورٹس میں بھی نہ چھوڑیں اور ہر جگہ پہ آپ اس قسم کی باتیں کریں، یہ پاکستان کو کہاں تک نقصان پہنچا رہی ہے یہ بات؟ بہت زیادہ جی، بہت زیادہ. ہمارا دیکھیں آپ ذرا کاسٹ کیلکولیٹ کریں کہ جنگجوئی جو ہے اور ملٹری بلڈ اپ جو ہے، ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے، وہ ہمیں ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. صحیح معنوں میں ہم نقصان ہو رہا ہے اس کا. وہی پیسہ جو ہے وہ سوشل سیکٹرز میں خرچ کیا جا سکتا تھا. تعلیم ہے، صحت ہے، سوشل سیکیورٹی ہے. آپ کے ملک میں جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس پہ آپ وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹیو سیکٹرز میں، ڈیولپمنٹل سیکٹرز میں. لیکن آپ وہ اس پیسے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، محض اس وجہ سے کہ آپ نے دشمنی پالی ہوئی ہے. آپ نفرت کا پرچار کرتے ہیں، آپ جنگوں کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانی یہ تھنکنگ ہے، یہ تھنکنگ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. آج کا دور جو ہے اس میں ملک آگے کی سمت دیکھتے ہیں، تعلقات بہتر بناتے ہیں. ابھی دیکھیں، ابھی لیٹسٹ بیان پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائیں گے. تو اب جہاں پہ دنیا اس طرف جا رہی ہے، تعلقات کی بہتری کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ یہ پھر وہی نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی باتیں اور شکست فاش کی باتیں. کس کو شکست فاش آپ دیں گے؟ شکست فاش آپ نے دینی ہے یار تو پھر آپ غربت میں شکست فاش دیں، جہالت میں شکست فاش دیں. کسی کو شکست فاش دینی ہے تو عوام کے جو حالات ہیں ان کو بہتر بنائیں، مہنگائی کم کریں، انڈسٹریلائزیشن کریں، لوگوں کو نوکریاں دیں، لوگوں کے لیے وسائل مہیا کریں.
मुल्क की तरक्की पे फोकस करें, तो वो आपकी अचीवमेंट होगी। क्रिकेट में कहना कि शिकस्त खेल में किसी को शिकस्त फाश नहीं होती, खेल में हार जीत होती है और वो खेल का एक हिस्सा है। उसको भी आप जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक जंगजुयाना टर्मिनोलॉजी है जी। शिकस्त फाश तो खेल में किसी को नहीं होती, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, कभी आप जीत गए, कभी दूसरे जीत गए। बिल्कुल, लेकिन सर इनके दो तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है, जब 5 फरवरी मनाया जा रहा था, कश्मीर डे हमारे यहाँ जो मनाया जाता है, न जाने क्यों बहरहाल मनाया जाता है, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना ये था कि वो भारत के साथ बात करने को तैयार हैं और हर तरह के इश्यूज जो हैं उसको हल किया जाएगा और उसके ऊपर बात की जाएगी। और एक तरह की वो दावत दे रहे थे भारत को कि जी जो भी मसले हैं या जो भी इख्तिलाफात हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, जो डिफरेंसेस हैं, उनको खत्म करने के लिए डायलॉग किया जाए। और दूसरे ही दिन, तीसरे दिन, समझे 2 दिन के बाद उठकर वो इस किस्म का स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे लगता है कि ये किसी मूड में नहीं है अपनी जंग को खत्म करने के या लड़ाई को खत्म करने के लिए। वो मेरा ख्याल है कि कभी इनके अंदर का कोई सियासतदान जाग जाता है तो फिर वो सुलह की बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जब किसी और का ख्याल आता है तो फिर वो ये इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। तो ये अलमिया है हमारे सियासतदानों का कि ये बहुत ही एक कमज़ोर फुटिंग पे होते हैं और अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए ये फिर इस तरह के भी बयानात देते रहते हैं। तो इसहाक डार ने भी ये बात की थी कि हम भारत के साथ तिजारत शुरू करने पे गौर कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन के बाद फिर जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है और पाकिस्तान के अंदर भारत के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है। ये जग जाहिर है। भारत के लिए जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कभी भी अच्छा नहीं सोचते और हमेशा यही सोचते हैं कि भारत का कुछ नुकसान हो या भारत का कुछ बुरा हो जाए। और ये सोच पाकिस्तान के पीएम के अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा 23 फरवरी को, अगर उसमें पाकिस्तान जीतता है तो उसको चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बराबर ही माना जाएगा और 24 करोड़ जो आवाम है पाकिस्तान की वो सबका दिल जीत लेंगे। और इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए उस टूर्नामेंट से जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है भारत को हराना। और इसी मानसिकता की वजह से पाकिस्तान आज इतने बुरे हाल में है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा बुरा सोचता है। खुद का अच्छा सोचने के बजाय दूसरों का बुरा सोचने वाले का हमेशा यही हाल होता है।